السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوشل پراسپیکٹ سے آپ کا میزبان وسیم قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ جو کہ مری میں گلیات میں پیش آیا، جس پہ آج پورے ملک کی ہر آنکھ اشکبار ہے، ماتم کا سا سما ہے، سوگوار کا دن ہے۔ لیکن بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کی چھٹی بڑی ایٹمی طاقت کے دارالحکومت سے فقط 40 کلومیٹر کی مسافت پر 20 سے 25 افراد برف باری میں دب کے سانس گھٹ کے مر جاتے ہیں، جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں آج تک ایسا کہیں سننے کو نہیں ملا کہ برف باری یا سردی کی وجہ سے 20 سے 25 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوں۔ فواد چودھری کے ایک ٹویٹ پر پی ٹی آئی کے ہی ایک ممبر نے جواب دیا کہ جناب، آپ تو ایک دن پہلے 1 لاکھ سے زائد گاڑیوں کی مری میں آمد کو معیشت میں بہترین اضافہ قرار دے رہے تھے، آپ تو اس بات کو خوش آئند قرار دے رہے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے، ضمیر کی بات سنیں، جان تو آخر اللہ تعالیٰ کو دینی ہے۔ شیخ رشید صاحب کل خود پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے شام 5 بجے مری کے راستے بند کیے، کاش کہ ہم نے اس سے پہلے راستے بند کر دیے ہوتے۔ شیخ رشید صاحب، کاش تو پھر کاش ہی رہ جاتا ہے۔ اگر کاش سے دنیا کے مسئلے حل ہوتے تو کیا ہی بات تھی۔ کیا آپ کا کاش ان جانوں کو واپس لے کر آ سکتا ہے؟ کیا آپ کا کاش بچوں کو ماں باپ واپس دلوا سکتا ہے؟ کیا آپ کا کاش جن گھروں میں آج سوگ منایا جا رہا ہے، ان کے سوگ کو ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ شیخ رشید صاحب، اگر سوگ منانے سے مسئلے حل ہوتے تو آج دنیا اپنی اصلاحات پر، دنیا اپنی ٹیکنالوجی پر، دنیا اپنی ذمہ داری پر بھروسہ نہ کرتی۔ اب ایک بات میں یہاں کرنا چاہوں گا، آج اور کل سوشل میڈیا پر ایک اچھا خاصا شور برپا ہے کہ عوام جاہل ہے، عوام پاگل ہے، عوام فضول ہے، عوام حرام زادی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، عوام بھی اپنا خیال نہیں کرتی۔ دیکھیں جی، آپ میں سے کون نہیں مانتا کہ ہماری عوام واقعی صورتحال میں پاگل ہو جاتی ہے؟ انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کے آگے ہمارے لوگ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ لیکن لوگوں کے مطابق جب بار بار کہا جا رہا تھا کہ اس طرح کی صورتحال ہے تو لوگوں کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ انفیکٹ بات یہ ہے، ہماری گورنمنٹ اپنی ساکھ کھو چکی ہے، وہ یہ گورنمنٹ ہو یا پچھلی گورنمنٹ ہو۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ گورنمنٹ نے آج تک سچ ہی کب بولا ہے۔ سیم لائک دیٹ جو میڈیا ہے وہ بھی اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ لوگوں کو پتا ہے میڈیا کا تو کام ہی جھوٹ بولنا ہے، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنانا تو میڈیا کا کام ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے اب میڈیا، اس کی نیوز، بریکنگ نیوز، یہ اویئرنیس یا ہائی الرٹس، ان ساری چیزوں پہ یقین کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسی وجہ سے عوامی نفسیات سے، ہماری عوام کی فطرت سے کون واقف نہیں ہے؟ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام کی غلطی تھی، عوام کی غلطی تھی۔ کیا مطلب ہے یار؟ ہمارے یہاں ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں سے اگر ٹرین گزرے اور روزانہ پتہ لگے کہ 10 سے 12 افراد ٹرین کے آگے آ کے خودکشی کر رہے ہیں، تو کیا لوگ بیٹھے ہوئے کہ سوچتے رہیں گے ٹھیک ہے یار، لوگوں کی مرضی ہے، لوگ خود کر رہے ہیں؟ حکومت یہ سوچتی رہے گی کہ بھائی ٹھیک ہے، کرنے تو ہمیں کیا ہے، یا حکومت کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرے گی؟ اب ایک اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے، ان لوگوں کی ویڈیوز بنا کر، تصاویر پوسٹ کر کے ایک اچھا خاصا خوف جو ہے وہ بھی پھیلایا گیا، اور یہ تضحیک ہے بھائی، یہ تضحیک ہے۔ آپ ایک مردہ حالت میں پڑی ہوئی عورت، بچے یا مردوں کی آپ ویڈیو بناتے ہیں، کانوں پہ ہاتھ لگاتے ہوئے، توبہ توبہ استغفار کرتے ہوئے آپ ویڈیو کیسے بنا لیتے ہیں یار؟ آپ کا ضمیر کیسے گوارا کر جاتا ہے؟
پھر آپ ان ویڈیوز کو وائرل بھی کر دیتے ہیں صرف اور صرف چند لائکس اور ریٹنگ کے چکر میں۔ دنیا میں یہ قانون موجود ہے کہ کسی زندہ کی بھی آپ اس کی مرضی کے بغیر ویڈیو نہیں بنا سکتے، آپ مردوں کی بنا لیتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے پاکستان میں اس طرح کا کوئی قانون نافذ ہو جائے، یہاں تو ویڈیو اور تصاویر بنانا ثواب کا کام سمجھ لیا گیا ہے۔ حادثہ ہو جائے تو ویڈیو پہلے بنانی ہے، لوگوں کو ریسکیو نہیں کرنا، لوگوں کی مدد نہیں کرنی۔ تو خدا کا واسطہ ہے اس طرح کے کام مت کیا کریں۔ اب آتی ہے بات بیوروکریسی کی، گڈ گورننس کی۔ یہ بیوروکریسی کہاں ہے بھائی؟ جن لوگوں کا کام تھا یہ انتظامی نااہلی، آپ اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ آپ راستے بند کر سکتے تھے، راستے بند کر دیتے، کون جاتا اور کیسے جاتا؟ آپ موقع پر مشینری منگوا رہے ہیں، جبکہ اس صورتحال میں جو مشینری ہے اس کو پہلے سے منگوا لیا جاتا ہے تاکہ ایسی صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ یہاں وہ ASI نوید جو ہے مرحوم، وہ 8 افراد کے ساتھ جاں بحق ہوا، اس نے رات کو ہی اطلاع پہنچا دی تھی لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ ہمارے پاس ہیلی کاپٹرز بھی موجود ہیں جی، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ تمام ہیلی کاپٹرز پروٹوکولز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور ان بڑی بڑی شخصیات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، عوام کو ریسکیو کرنے کے لیے شاید یہ ہیلی کاپٹرز نہیں ہے۔ انفیکٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں شاید اگر کوئی حریم شاہ یا سندل خٹک جیسی اگر کوئی خاتون پھنسی ہوئی ہوتی تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ یہاں سے پروٹوکول کے ہی تھرو پہنچتے اور ان کو ریسکیو کر کے واپس لے آتے۔ ہوٹل مالکان کی بات کرتے ہیں، یار خدا کا واسطہ ہے، ایسی صورتحال کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں لوگ۔ کئی لوگ اس وجہ سے جہاں بھاگ ہوئے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ہوٹل مالکان نے 25,000 سے لے کے 50,000 روپے تک ایک رات کا کمرہ کر دیا، صبح 12 بجے تک صرف، جس میں سے کئی لوگ گاڑیوں میں اسی وجہ سے پڑے رہے۔ گیلری جو ہوتی ہے نا ہوٹل کی، وہاں کا بھی 10,000 روپے مانگا لوگوں نے۔ حکومت کو اس کے بارے میں بھی کوئی ایکشن پلان بنانا چاہیے کہ نہیں؟ یہ جو ہوٹل مالکان ہیں اپنی منمانی کرتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ ہوگا کہ نہیں؟ ان پہ کوئی کارروائی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ ہمارے ہاں جس کا جو جہاں داؤ لگتا ہے وہ اپنا داؤ لگانے کے لیے پیش رہتا ہے، لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک حادثہ ہوتا ہے، اس پہ افسوس ہوتا ہے، اور پھر کوئی دوسری کہانی جنم لے لیتی ہے اور سارے کی ساری جو عوام ہے اس دوسری کہانی کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور جو پچھلا سانحہ ہے وہ جاں بحق ہونے والے افراد کی طرح دفن ہو کے رہ جاتا ہے۔ گاڑیوں کو دھکا لگانے، برف ہٹانے کے لیے بھی لوگوں نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی، اور حد سے زیادہ ڈیمانڈ کی۔ اللہ ہدایت دے۔ ایک بندے کی میں یہاں بات کرنا چاہوں گا، ایک شخص نے اپنا پورا گھر کھول دیا، اندازے کے مطابق اس نے یہ جو جگہ ہے وہ بنائی اسی مقصد کے لیے ہوئی ہے کہ ایسی صورتحال میں وہ لوگوں کو ریسکیو کر سکے۔ اس نے ایک اندازے کے مطابق 100 کے قریب گاڑیوں کو جگہ دی رہنے کے لیے، مطلب 300 سے 400 افراد کو رہائش دی بغیر پیسوں کے، سلنڈرز دیے، سامان دیا، اور باقی کہا کہ کھاؤ پکاؤ خود ہی۔ لوگوں کو روک روک کے کہہ رہا تھا بھائی یہاں آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، میرے پاس آ جائیں۔ یہ پازیٹیو فیسز ہیں پاکستان کے، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ روئے زمین پر فرشتوں کا روپ ہے۔ ایسے لوگوں کو سلام اور خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمارا سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑا ایگزام CSS کرنے کے بعد بیوروکریسی میں داخل ہونے والے بیوروکریٹس، یہ انتظامیہ بھی اگر ایسی صورتحال میں فوج کی منتظر ہوتی ہے، فوج کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر میرا خیال ہے بیوروکریسی کی تمام اصلاحات کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی پاک فوج کو سونپ دینی چاہیے۔ پاک فوج کی جرأت کو سلام ہے، ان کے جذبے کو سلام ہے، ان کی عظمت کو سلام ہے، ان ماؤں کے سپوتوں کو سلام ہے، ان کی ماؤں کو سلام ہے جو ابھی تک لگے ہوئے ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے میں، اور ان کے آنے کے بعد ہی
ریسکیو کا جو کام ہے وہ صحیح طریقے سے شروع ہوا تھا. اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے. اینڈ پہ آپ سب کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ انسان کو زندگی میں ہر چیز میں رسک لینا چاہیے سوائے زندگی کے. زندگی ہی نہیں رہے گی، زندہ نہیں رہیں گے تو رسک کیسے لیں گے یار؟ رسک لینے کے لیے بھی زندہ رہنا ضروری ہے. بٹ افسوس کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے ساتھ ہی رسک لے لیتے ہیں. ہم اپنی جان کو ہی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، بیوی بچوں کے سمیت ہم خطرے میں کود جاتے ہیں. ہماری عوام کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. لوگوں کو صورتحال سے آگاہ رہنا چاہیے، لوگوں کو جانے سے پہلے صورتحال کا جائزہ لے لینا چاہیے، وہاں موجود لوگوں سے پوچھ گچھ کر لینی چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اور اس طرح کے معاملات کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایک جگہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی جہاں کی موت لکھی ہو وہاں انسان چلا ہی جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی چلا جاتا ہے. یار مانتا ہوں موت برحق ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ٹرک کے آگے انسان آ جائے کہ جی ٹھیک ہے میری زندگی اگر بچتی ہوگی تو میں بچ جاؤں گا، نہیں بچتی ہوگی تو مر جاؤں گا. بھائی بچ بھی گئے اور معذور ہو گئے تو ایسے زندہ رہ کے بھی آپ کیا کریں گے؟ ایسے زندہ رہنے سے بھی انسان موت کو ترجیح دیتا ہے. تو خدا را ایسی باتیں نہ کیا کریں، جہاں جس کی غلطی ہے اسے ہائی لائٹ کیا کریں. عوام کی تو ہے ہی، حکمرانوں کی کہاں جائیں گی؟ آخر میں ایک شعر: ہمارے پاؤں الٹے تھے فقط چلنے سے کیا ہوتا، بہت آگے گئے لیکن بہت پیچھے نکل آئے. سلامت رہیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. کبھی کسی کو یہ اختیار نہ دیں کہ وہ آپ کی ذات کو کچل کر آگے بڑھ جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.